اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، ترجمہ اور تشریح۔ سب سے پہلے اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ، پھر ان کی آیت با آیت تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور کالا کہا الذین ان لوگوں نے کہ جنہیں جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ اللہ ہم سے کلام کرتا، او یا تعطینا آیاتن یا ہمارے پاس کوئی نشانی آتی۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تعطینا آیاتن، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کیوں آیات نہیں آتی یا نشانی نہیں آتی۔ کذالک اسی طرح، قال الذین ان لوگوں نے کہا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثلا جیسی قولہم ان کی جیسی بات۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی۔ تشابہت ایک جیسے ہو گئے، مشابہت ہو گئی، قلوبہم ان کے دلوں میں۔ تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد تحقیق بینا ہم نے واضح کر دیا الآیات نشانیوں کو، لے واسطے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیروں خوشخبری دینے والا، وا اور نذیرن اور ڈرانے والا۔ انا ارسلنا کا بالحق کے بشیروں و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وا اور لا نہیں تسألو سوال کیا جائے گا آپ سے، ان کے بارے میں، اصحاب لوگوں کے جہیم جہنم والے۔ ولا تسألو عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں، دوزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وا اور لن ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، وا اور لا نہیں نصارہ اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی نہ کرے، ملتہم ان کی ملت کی، ان کے دین کی۔ ولن تردا عنک الیہود ولا نصارى حتی تتبع ملتہم، آپ سے ہرگز یہودی اور عیسائی راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ قل فرما دیں، انا بے شک ہدن ہدایت ہے، اللہ کی، هو الہدا ہی ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے۔ قل ان ہدى اللہ هو الہدا، آپ بے شک کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے۔ وا اور لائنے، اور اگر نتبعتا آپ پیروی کریں گے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے کہ جو جاءک آپ کے پاس آیا، من العلم علم میں سے، ما لکا نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ من سے، ولیٌ کوئی حمایت کرنے والا، وا اور لا نہیں نصیر اور نہ ہی مددگار۔ ولا تبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد کہ جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ الذین جنہوں نے، آتینہم ہم نے انہیں دی، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق ہے جیسے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت ہی، اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بہی اس پر، اولئک یؤمنون بہی یہی وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن اور جو کوئی یکفر بہی اس کا انکار کرے، فاولئک پس وہی ہیں، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔
اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اب آتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 118 ہے، جس میں مشرکین کے مطالبات کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آیات میں فرمایا گیا ہے، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو حقیقی مذہبی علوم سے بالکل بے بہرہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی مذہبی علم کیا ہے، خاص طور پر مشرکین، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے ہیں، یہ سب کچھ نازل ہونے کے لیے، یہ جو آیات آپ بتاتے ہیں، جو نشانیاں آپ بتاتے ہیں، یہ آپ پر ہی نازل ہونی تھی، اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں کہہ دیتا یہ ساری باتیں؟ اگر اللہ آپ کو دے سکتا ہے یہ حق کی بات، تو وہ ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں کہہ دیتا، یا کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کرتا؟ اس ذہنیت کے مالک لوگ، یہ جس طرح کا وتیرہ ان لوگوں کا رہا، یہ ہر دور میں لوگوں کا موجود رہا ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا، جس میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے انبیاء کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بسا اوقات یہ کہہ دیتے تھے کہ اپنے اللہ سے یوں کیوں نہیں کہتے، یا ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا، یا ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے؟ تو اس کا سبب ایک ہی ہے، وہ ہے ان لوگوں کی ذہنی، اخلاقی اور روحانی معیار کا پست ہونا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ہاتھوں کچھ ایسے کام جو ہیں وہ صادر کرا دیتے ہیں جو عام انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اور نہ اس سے پہلے یا بعد میں ان کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے، دہرایا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قوم اس سے اپنی ناسمجھی کی بنا پر اسے عقل سے مبرہ اور عادت سے بالکل برعکس جو ہے افعال کی توقع رکھتی ہے کہ جب وہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور وہ پیغمبر کا جو اصل منصب ہوتا ہے وہ اور مقام جو ہوتا ہے اس کو پہچان نہیں پاتی۔ اللہ بھی محض اپنے محبوب ہستیوں کو عوام میں مقبول کرانے کے لیے کچھ ایسے اعمال صادر کرا دیتے ہیں تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ پیغمبر کا منصب یہ نہیں ہے، تاہم اگر تم ایسا تقاضا کرتے ہو تو یوں ہی صحیح، اور ان کا مطالبہ جو ہے پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو خاموش ہونا پڑتا ہے، یعنی بعض اوقات ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان معجزات کو رونما کراتے ہیں۔ ان سے ان کی بے بسی اور عاجزی جو ہے اس کی بنا پر وہ جو فعل ہوتا ہے وہ پیغمبر کا معجزہ کہلانے لگ جاتا ہے۔ معجزے کا مطالبہ جو کرتے ہیں ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے صرف ایک معجزہ مانگا ہے، ہم تو پہلے ہی بہت سارے معجزات بھیج چکے ہیں۔ ان آیات میں تاریخ کی کتابوں میں جن جن معجزات کا بیان ہے، اس سے اگر ہم قطع نظر کریں تو 2 بڑے معجزے ہی ہمارے لیے کافی ہے اگر ہم ہدایت پانے والے ہوں، اور وہ معجزات انتہائی نمایاں۔ ایک معجزہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، جو کہ سچائی، امانت داری، پاک بازی اور عقل و فہم کے لحاظ سے بے مثال کردار کا حامل ہونا ہے، اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم کا لفظی، معنوی، ظاہری، باطنی اور ادبی لحاظ سے بے مثال معجزہ ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب جو ہر لحاظ سے اپنے آپ میں بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا برحق طریقے سے نازل کرنا، یہ اپنے آپ ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزات دیے ہیں، آپ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اور کون سے معجزات کی آپ توقع کرتے ہیں؟ جن لوگوں نے ایمان رکھنا ہوتا ہے، یقین رکھنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہی چیزیں جو ہے وہ ہدایت پا جانے کے لیے کافی ہیں۔ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں نظر بھی انہی لوگوں کو آتی ہیں جن کے دل جہالت اور بغض اور عناد کی جو علائشیں ہوتی ہیں، اور شکوک و شبہات کی جو غلاظتیں ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی والی چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے